بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی ہے ان عورتوں کے اوپر جو ٹیٹو بنوائے، گندوائے، یہ جو ٹیٹو نشان بنتے ہیں، پہلے کسی نے بنوا لیے وہ معاف ہیں یار، یہاں پہ بھی لوگ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی تذاب ڈال دیں، خدا دا نہ رہے تذاب ڈال دیں، پر ٹھیک ہے ہو گیا ختم، اب جو ہے وہ اسی طرح رہے، معافی مانگ لی کافی ہے۔ اچھا، دوسرا جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، نیچرل نہیں ہے گیپ تو وہ گیپ بنواتی ہیں۔ بریسز لگوانا بالکل جائز ہے، ایک بندے کے دانت ٹیڑھے اگے ہوئے ہیں تو وہ نیچر پہ لے کے آ رہا ہے ان کو، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، وہ آپ بریسز بھی لگوائیں، دانت سیدھے کروائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ اور تیسرا وہ عورتیں جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں۔ اب چہرے کے وہ بال اکھاڑنا جو داڑھی کے طور پر نکل آئے یا مونچھوں کے طور پہ، وہ تو اکھاڑ سکتے ہیں۔ جو چہرے پہ اللہ نے دیے ہوئے بال، جیسے یہ ابرو ہے، ان بالوں کو کاٹ چھانٹ کے سیدھا کرنا، یہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک عورت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئی اور یہی حدیث اس نے بیان کی کہ آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کوئی ایسی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو یہ 3 کام کریں۔ تو انہوں نے کہا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیں اسے لے لو اور جس سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ۔ حالانکہ یہ آیت اسپیسیفکلی مال غنیمت کے بارے میں تھی، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے اس آیت کو جنرلائز کیا کہ جو حضور حکم فرمائیں گے نا، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر، گویا قرآن میں ہی لعنت ہوئی بھی ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں شان نزول لبو جی، شان نزول تے ایسی جے پھر مال غنیمت فٹ کدھر ہوئی؟ آپ وہ کہتے ہیں جی بتوں والی آیت بزرگوں پہ لگاتے ہیں، بزرگ جدو بتاں لے کام پان گئے تے آیتاں تے لگن گیاں، صحابہ کرام بھی یہی کرتے تھے۔ آیت مال غنیمت پہ نازل ہوئی اور لگا کس کے اوپر دی؟ عورتوں کے بال اکھاڑنے پر، ٹیٹو بنوانے کے اوپر۔ تو کیا کہو گے کہ عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کی تعریف کی؟ نہیں، جنرلائز کیا، جس طرح میں جنرلائز کرتا ہوں کہ یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اس کیٹیگری میں سگریٹ نوشی فال کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، سلو پوائزننگ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح جنرلائز ہوگا۔ اب جب اس عورت نے سنا نا، آخری حل کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں سنا ہے تہاڈی زنانی بھی انجی کر دی ہے، ہاں میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ انہوں نے کوئی غصہ نہیں کھایا، آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہاں یہاں کوئی مفتنی کے بارے میں کوئی بات کر کے بتایا نا، مفتی کا شاگرد کوئی، ہاں وہ جو چاچی کے وہاں کھڑے ہوں گے نا چاہنے والے کہ تو ساڑی چاچی دے بارے گل کیتی ہے، چاچو مفتی والے کچھ کہے گا نہیں، تو چاچی کے چاہنے والے نا تہاڈا اکرام مسلم کر دیں گے۔ ابن مسعود نے کوئی غصہ نہیں کھایا، انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو۔ اندر گئی وہ عورت، واپس نکلی، اب ظاہر ہے کم از کم وہ صحابیہ تابعیہ تو ہوگی نا وہ عورت، واپس جب نکلی تو شرمندہ اور کہنے لگی کہ حضرت آپ کی بیوی میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں، سنیا سی اسی کوئی کلپ کٹیا سی کسی نے، ہاں ادھا کلپ کٹ کے بھیجا سی۔ اس زمانے میں یہی کچھ ہی ہونا تھا صحابہ کرام کے ساتھ، جو کچھ آج میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں نا دورے کلپ کاٹ کاٹ کے، آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ دشمنیاں چلنی جو اس وقت ہوئی ہیں لڑائی جھگڑے، تو کوئی حضرت معاویہ کا کلپ آپ کو آ رہا تھا ادھورا، کوئی حضرت علی کا ادھورا کلپ آ رہا ہے، یہ سارا تماشا بازی ہونی تھی۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کیوں کر دیا ہے؟ میں نے پھر اس پہ بات کی تھی کہ یہ زمانہ اس قابل ہی نہیں کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کیا جائے۔ یہ جو ویڈیو کا فتنہ ہے نا، اس کے بعد تو دنیا قتل گاہ اور اماج گاہ بن جاتی۔ آپ ذرا سمجھیں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور رسول اللہ کی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو اور اسے کاٹ کے کوئی اس کی میمز بنائے، تو دنیا کا امن رہ سکتا تھا؟ مجھے بتائیں آپ، کوئی دنیا کی گلی اور محلہ بچنا تھا جہاں قتل و غارت نہ ہو؟ ابھی تو ہم بات سن کے بھڑک اٹھتے ہیں، جب فزیکلی حضور کی تصویر کے ساتھ اس طرح کوئی کرتا تو یہ زمانہ اس قابل ہی نہیں تھا۔
کہ پیغمبر مبعوث ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لاک کر دیا، ختم نبوت فرما دی. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے. باقی حکمتیں تو اللہ کو پتہ ہے، ایک حکمت تو میرے سامنے آئی ہے. تو ابن مسعود نے پھر آگے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی ایسا کرتی ہوتی تو ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی ہو. کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور میری بیوی ہو، ایسے ہو نہیں سکتا. یہ وہ چیز ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. پاکستان میں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے شناختی کارڈ میں ہو سکتا ہے. یہاں آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، داڑھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، آپ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں. میلاد کے جلوسوں میں نظر آئیں گے اور جلوس اینڈ ہو رہا ہوگا زور کی اذان کے وقت، گھر چلے جائیں گے لنگر لے کے، مسجد میں کوئی نہیں آئے گا. ہاں، محرم کے جلوسوں میں اہل بیت کے لیے آہو بکا کرتے نظر آئیں گے، اور جلوسوں کے دوران جب وہ ظہرین پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو اگر جلوس کے اندر 1000 بندہ ہے نا تو بمشکل 100-125 بندہ نماز پڑھتا ہے، باقی سارے سائڈ پہ ایسے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ادھے مسلمانوں کے کپڑے پلیت ہوتے جے. دیکھیں نا، آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کپڑے پاک نہیں، ایسے کوئی آپ کو یار کہ تو بڑا پلید آدمی ہے یار، ہر ٹائم ہی نہ پاک رہنا ہے، پلیدہ. یہ پرانا، مجھے نہیں پتا آج کل کیا بہانے چل رہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت بہانے یہ چلتے تھے میرے کپڑے پاک نہیں. ایک مسلمان ہو جسے اس کے نبی نے استنجے تک کا طریقہ سکھایا ہو، ٹھیک ہے، پاکی کا طریقہ بتایا ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جناب وہ ناپاکی کی زندگی گزاروں؟